لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد، عزیزان گرامی، محترم سامعین و ناظرین، ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم حاجی فضل روشن علی کنٹریکٹر کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ ہماری بات ہو رہی تھی سورہ محمد کے. ہم نے 32ویں آیت پڑھ لیا تھا اور ہم 33ویں آیت کے بارے میں گفتگو کرنے والے تھے، اگرچہ ہم نے تھوڑی سی بات اس آیت کے بارے میں بھی کی تھی. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. قرآن میں 3 طرح کی اطاعت کا ذکر پایا جاتا ہے. ایک اطاعت مطلق ہے جو عیسائی کریمہ میں ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی دل میں تردد اور شک کے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو، معصومین اپنے امام میں وقت کے حکم کو بے چوں چرا مانے. ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے. آج جو ہماری سوسائٹی، ہمارے شیعہ معاشرہ میں پائی جاتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں 100% اطاعت مطیع محض ہوں اپنے پروردگار کا، اپنے رسول کا یا اپنے مولا کا. ہاں، ہماری زندگی میں کیا ہے، کچھ چیزوں میں اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے حکم کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اپنی مرضی چلاتے ہیں. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ 100% اللہ کی اطاعت کرو، 100% اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے اللہ کی مخالفت کی، اگر تم نے رسول اللہ کی مخالفت کی، تو ممکن ہے کہ تمہارا عمل اکارت چلا جائے، تمہارا عمل برباد ہو جائے. اور تمہارا عمل اگر برباد ہو گیا تو تمہاری زندگی کے اتنی زحمت اکارت ہو جائیں گی، بے مقصد ہو جائیں گی، بغیر ثواب کے ہو جائیں گی. تو ایک اطاعت جس میں یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وہ کچھ آیتوں میں اولی الامر منکم، یہ صاحبان فرمان یعنی معصومین کی اطاعت. اسی کے مقابل میں قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہرگز اطاعت نہ کرنے. آپ دیکھیں لا توتے، اس طرح کا جملہ بار بار قرآن میں آیا. مثلا آپ سورہ قلم میں اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں جو کافر ہو گئے ہیں. لا تطع الکافرین والمنافقین، منافقین کی اطاعت نہ کریں، کافرین کی اطاعت نہ کریں. پھر اس کے بعد کہا، یہ اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ حماز مشاء نمیم، چغلخوروں کی اطاعت نہ کریں، ظالموں کی اطاعت نہ کریں. تو قرآن میں ایک طرف 100% اطاعت کی بات کی گئی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 100% مخالفت کرنے کی بات کی. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بات مان لینا، ان کی بات، کچھ باتیں مان لینا، کچھ نہیں ماننا. نہیں، ایسا نہیں ہے.
بلکہ سب باتیں ماننے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہمیں اللہ کے رسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سب باتیں ماننی ہیں، لیکن دوسری طرف سے کافروں کی، مشرکوں کی، منافقین کی، ہم جو چغل خور ہیں، ظالم ہیں، اس طرح کی جادوگروں کی ہرگز بات نہیں ماننا ہے اور کسی بھی بات کو نہیں ماننا ہے. تو یہ دوسرا گروہ تھا. تیسرا گروہ وہ ہے جس میں اللہ قرآن میں اور رسول اور معصومین علیہ السلام احادیث میں کہتے ہیں کچھ چیزوں میں اطاعت کریں، کچھ چیزوں میں شرط کو ساتھ، قید کے ساتھ، لمیٹیشن کے ساتھ اطاعت کریں. مثال کے طور پہ آج جو ہے قرآن خود کہتا ہے، آپ میاں بیوی کے حقوق کی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو مردوں کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. اسی لیے جو شریعت کے قانون ہے کہ عورتیں بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے اوپر تھوڑی اطاعت واجب ہے، بیوی کے اوپر اطاعت واجب ہے شوہر کی. اسی طرح ماں باپ ہے، ماں باپ کی اطاعت بچوں کے اوپر واجب ہے، لیکن ان کی اطاعت یا شوہر کی اطاعت مطلقاً واجب نہیں ہے. یا معلم کی بات 100% ماننا واجب نہیں ہے، ڈاکٹر کی بات 100% ماننا تھوڑی واجب ہے، یہ جتنے وکیل کی بات 100% تھوڑی ماننا واجب ہے. شرط اور قید کے ساتھ. میں ایک روایت سناتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ روایت ہے اس بارے میں. آج جانتے ہیں کہ امیر شام کے جو گورنر تھے اور جو ان کے مشاور اور وزیر تھے وہ نابغہ کہے جاتے تھے، لیکن نابغہ شیطنت میں، نہ کہ اللہ کی بندگی میں، صراط مستقیم کے چلنے میں نہیں. ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا جو عبداللہ ابن عمر عاص تھا، وہ تاریخ میں کسی حد تک سمجھدار بتایا گیا ہے، کسی حد تک. اب میں جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے جب امام حسین علیہ السلام جو ہے 28 رجب کو مدینے سے نکلے، اور تو پہلا پڑاؤ آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام کا مکہ تھا. آپ مکے میں تشریف لے گئے، اور مکے میں جب امام تھے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب امام نماز پڑھنے کے لیے کہاں گئے؟ مسجد خدا میں گئے، مسجد الحرام میں گئے، تو وہاں پر یہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. امام حسین علیہ السلام اس کے پہلو سے گزرے، اس سے نزدیک سے گزرے، تو جب امام گزر گئے اور دور چلے گئے تو اس نے اپنے قرب و جوار بیٹھے ہوئے لوگوں سے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو جوانان جنت کے سردار کو دیکھنا تو یہ ہے، یہ موجود ہے. اگر تم جنتی چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ موجود ہے. تو اس کے دوستوں یا اس کے حواریوں میں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنی معرفت ہے کہ یہ وہ ہیں جو صراط مستقیم ہیں، یہ وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں جو جنت میں آپ کو پہنچا سکتے ہیں، یہ وہ ہے جو وحی الہی کے ترجمان ہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو ہمیں ایک بات کا جواب دو. دیکھیے انسان کی فطرت میں اس طرح کی چیز دیکھ کر یہ اعتراض کرتا ہے، اور وہ اعتراض بجا بھی ہے. وہ اعتراض کیا کہ کہا بتاؤ اگر آپ ان کو اس قدر معرفت رکھتے تھے تو صفین کے میدان میں ان کے دشمنوں کی صف میں تم کیوں شامل تھے؟ تم کیوں امیر شام کی فوج میں تھے، علی علیہ السلام کی اور امام حسین کی فوج میں نہیں تھے؟ تم کیوں ان کے خلاف آ کر کھڑے ہوئے جبکہ تم جانتے تھے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ جنت اگر ان کے سامنے موجود ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، اور تم مخالف سمت میں ہو تو تم جہنمی ہوگے. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم دونوں باتوں کو نہ ملاؤ، وہاں کا حساب الگ ہے اور یہاں کا حساب الگ ہے. تو پوچھا کیا ہے وہاں کا حساب اور یہاں کا حساب؟ تو اس وقت اس سے کہا دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اسی طرح آیا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو. اور چونکہ صفین میں میرا باپ امیر شام کا وزیر تھا اور اس نے کہا تھا کہ آؤ میدان میں، تو میں تو اپنے باپ کی اطاعت میں وہاں آیا تھا، میں تو جانتا تھا، لیکن میرا باپ چونکہ اس طرف تھا، اس نے کہا چلو میدان میں جانا ہے تو مجھے حاضر ہونا پڑا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی بھائی، تمہارا باپ اگر غلط بات کی دعوت دے، تمہارا باپ اگر تمہیں شرک کی طرف دعوت دے، کفر کی طرف دعوت دے، ظلم کی طرف دعوت دے، گناہ کی طرف دعوت دے، کیا تم بات اس کی اطاعت کرو گے؟
اور بھی اللہ کے مقابل، اللہ کے رسول کے مقابل. تو اس سے کہا بھائی دیکھو وہاں کا حساب اللہ نے ہی کہا ہے، اللہ کے رسول ہی نے کہا ہے، تو وہاں تو میں اپنے باپ کی اطاعت میں آیا تھا. تو جب دو حصوں میں ایک طرف سے اس کے اوپر حملہ کرنے والے، اعتراض کرنے والے، اور کچھ لوگ اس کی طرفدار نظر آئے، جب مل گئے تو اختلاف بڑھ گیا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جا کے انہی سے پوچھ لیتے، کیونکہ قرآن تو انہی کے گھر میں نازل ہوا ہے اور صحیح علم جو انہی کے پاس ہے، تو ہمیں بہتر ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ لیں. ہاں یہ مشورہ دونوں طرف کے لوگوں نے کہا یہ بات معقول ہے، مشورہ بھی ٹھیک ہے، تو چلو ہم اسی مسجد میں امام موجود ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں. جب یہ پورے سارے لوگ جو ہے امام کے حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو امام نے ان سے ان کی باتیں سنی، پہلے اچھی طرح غور سے سنی. اہل بیت کا ایک شیوا یہ بھی تھا، آپ دیکھیں ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کسی کی بات مکمل نہ ہو جائے آپ اپنی بات نہ رکھیں. پہلے امام نے ان دونوں طرف کی بات لوگوں کی سنی، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا نہیں، اللہ کی مطلق اطاعت ہے، رسول کی مطلق اطاعت ہے، معصوم کی مطلق اطاعت ہے، لیکن ماں باپ کی مطلق اطاعت نہیں ہے. ماں باپ کی شرط و شروط کے ساتھ اطاعت ہے. مثلا کیا ہے شرط؟ کہا کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ جو ہے گناہوں میں ماں باپ کی اطاعت نہ کریں، شرک میں آپ ماں باپ کی اطاعت نہ کریں، اور جو ہے برائیوں میں آپ ان کی اطاعت نہ کریں. اسی لیے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک عطا نہ کرو. اسی طرح یہ جو جملہ ہے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ شرک نہ کرو آپ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی ایک آیا ہے جملہ کہ آپ جو ہے صحیح بات جو کر رہے ہیں حق بات کی طرفدار بنو، باطل کے طرفدار نہ بنو. تو ایک چیز جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا وہ یہ کیا ہے کہ اطاعت تین طرح کی ہے. ایک اطاعت مطلق ہے جو صرف اور صرف رسول اور اللہ کی ہے. کیوں مطلق اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے اور سوال معقول بھی ہے کہ 100% ہم آنکھ باندھ کر کے کیوں ان کی اطاعت کریں. جواب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مطلق جو ہے معصوم بنایا ہے. ان کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں ہم مان لیں، جس طرح وہ جس راستے پہ ہمیں چلانا چاہیں ہمیں اسی راستے پہ چلے چلنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی ہمیں غلط راستے کی طرف ہدایت نہیں کریں گے، رہنمائی نہیں کریں، نہ ہی کوئی کسی راستے پہ ہمیں اپنی خواہش کے مطابق چلائیں گے. یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں گے وہ وہی الہی کی اطاعت ہوگی، وہی الہی کا جو ہے راستہ ہوگا، وہی صراط مستقیم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور صراط مستقیم نہیں ہوگا. تو ایک چیز جو ہے ماں باپ کی اطاعت ہو یا والدین کی اطاعت، شوہر اور بیوی کی اطاعت، وکیل کی اطاعت، ڈاکٹر کی اطاعت، ان سب میں کچھ کنڈیشن پائی جاتی ہے. اس کنڈیشن کے مطابق آپ کریں گے تو جو ہے اطاعت صحیح ہوگی، اور اگر مطلق اطاعت کریں گے تو یہ اطاعت غلط ہوگی. ایک مثال ہے اس کی کہ ہرگز جو ہے شریعت نے نہیں کہا ہے کہ اگر ماں باپ کہہ دے حجاب اتار دو تو آپ حجاب اتار دو. شریعت نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں تو تم ان کی بات مان لو. ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے کہ یہ جو ہے شریعت نہیں کہتی کہ اگر ماں باپ روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں تو تم لوگ جو ہے روزہ نہ رکھو. نہیں، اس میں اطاعت ایک حد تک اللہ نے ان لوگوں کی رکھی ہے. اس کے بعد ان کو جہاں تک، اب ایک جملہ سن لیجئے اسی روایت کا ہے. جب امام نے ان دونوں کی بات سنی تو امام نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو یہ ان لوگوں کی مطلق اطاعت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اگر ان کی مطلق اطاعت ہوگی تو ایک سوال ہے، اور یہ تاریخی جملہ امام نے فرمایا ہے، اور اس تاریخی جملے کے پیچھے فلسفہ اور حکمت بھی اور قانون شرعی بھی پایا. مثلا امام نے فرمایا کہ دیکھو لا طاعت المخلوق بسخط الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اچھی نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے، بہتر نہیں ہے جب تمہارا رب اور تمہارا خالق راضی ہو جائے، ناراض ہو جائے. اب اگر کہیں اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو آپ خوش کر رہے، اللہ کہتے جی نہیں، کسی بھی مخلوق کی اطاعت امام کو ناراضی کر کے جو ہے نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کی جو ہے آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ جان لیجئے لا طاعت المخلوق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے اگر ایسا کام کریں جس سے اللہ
ناراض ہو جائے، اللہ کی طرف سے ناراضگی اور غضب کا سبب بنے۔ خوب، یہ ایک بات ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو سامنے روایت میں لانا چاہتا ہوں، اسی طرح ہے کہ اماموں کی اور نبیوں کی اطاعت مطلق ہے، لیکن انہی کے مقابل میں باقیہ حاکم کی ایک ظالم حکمراں ہے، اس کی اطاعت مطلق ہے؟ جی نہیں، اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے۔ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں اسی تعلق سے، اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو ایک کمانڈر کے معیت میں فوج لڑنے کے لیے، کسی قبیلے کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجی۔ تو ایک فوج کے ٹکڑی اللہ کے رسول کے نے کچھ صحابیوں کی میت میں میدان جنگ میں بھیجا۔ اب یہ میدان جنگ میں جب آئے تو آپ کبھی سوچیے کہ میدان جنگ میں فوج رسول اللہ نے بھیجا، کمانڈر میدان میں جب پہنچے تو تاریخ کہتے کمانڈر نے فوجیوں سے کہا، جو اس کے فوجی تھے، بھائی دیکھو تم میرے فوجی ہو، میرے حکم کو مانو گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ تم آئے ہو لڑنے کے لیے، تمہیں رسول اللہ نے میری میت میں، ماتحتی میں، میرے کمانڈ میں تم لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ تم وفادار ہو یا نہیں، تم لڑو گے یا نہیں لڑو گے، تم بدماشی تو نہیں کرو گے، اس لیے ضروری ہے کہ میں جو ہے تمہارا امتحان لوں۔ اب اگر تم امتحان میں کامیاب ہوگے تو میں جو ہے تمہیں اپنے ساتھ فوج میں لڑنے کے لیے لے جاؤں گا اور تمہاری خدمات استعمال کروں گا، لیکن اگر تم نے جو ہے یہ کام نہیں کیا تو میں ہرگز تمہیں اپنے ساتھ اپنی فوج میں شامل نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے بھیج دیا، تو وہ اس کے جو فوجی تھے، جو اس کے ماتحت تھے، انہوں نے کہا اچھا کیا امتحان آپ ہمارا لیں گے؟ آپ کیا ہمارا امتحان لیں گے کہ ہم بات مانیں تو آپ ہمیں اپنی کمانڈ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے لے جائیں گے؟ تو اس سے کہا پہلے تم ہاں تو کہو کہ تم ہماری کمانڈ میں آؤ گے تو تمہیں امتحان دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری کمانڈ میں لڑیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ پہلے امتحان دو، پھر جو ہے تمہیں لڑیں گے۔ تو ٹھیک ہے چلو اس طرح۔ تو کہ کیسے امتحان لوگے؟ اس نے کہا آگ جلاؤ، میدان میں سے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا کے آگ جلائی گئی۔ جب آگ جل گئی تو اس نے کہا امتحان تم میں سے ہر فوجی کا یہ ہے کہ آگ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، جب تک تمہارا پیر نہ جل جائے اس آگ میں جلتے رہو۔ تو یہ کیا بات ہوگی؟ ہمیں لڑنے کے لیے یہ اتنی کڑی سخت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تم کہہ رہے ہو تمہارا پیر جل جائے تب تم جو ہے ثابت ہوگا کہ تم وفادار ہو، اور اگر تمہارا پیر نہیں جلا تو تم وفادار نہیں ہو، اس طرح کی شرط رکھو گے؟ تو اس نے کہا میری اسی طرح کی شرط ہے۔ اب یہ اس میں میں ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا، تو اسی فوج کے ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھا اور مدینے آیا۔ اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیے یہ جو کمانڈر ہمارا تھا وہ اس طرح کی شرط جو ہے ہم سے منوانا تھا، لیکن ہم میں سے کچھ فوجی ماننے کو تیار ہیں اور کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ اب بتائیے ہم کیا کریں، ہم کیسے جو ہے؟ رسول اللہ نے کہا تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا اس جوان سے تم جاؤ اور ان سے کہو کہ ابھی جنگ نہ شروع کرے، ہم آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے گئے، رسول اللہ بھی بعد میں آئے اور پوچھا کیا ہوا تو بتایا۔ تو رسول اللہ نے اس وقت ایک عجب بات کہی، فرمایا کسی کمانڈر کی اتنی بڑی تھوڑی اطاعت ہے کہ آگ میں پہلے تمہیں کودوا دے پھر کہے کہ تم میرے حکم کو مانو گے تو تم فوجی میرے ہو، ورنہ ہم تمہاری فوج میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ نہیں، جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جلانے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی تصور کرنا، اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا ہی غلط ہے۔ تو یہ جو بات تھی ہماری کہ دیکھیے اطاعت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، دوسری اطاعت ہے جو والدین کی اور مثلا گورنر کی، ظالم کی، بادشاہ کی، ڈاکٹر کی، وکیل کی، یا شوہر بیوی کی، ماں باپ کی، وہ محدود ہے۔ اور تیسری اطاعت جو ہے بالکل نہیں ماننا ہے، وہ کہہ دیا کافر کی بات نہیں سننا ہے، حماز چغل خوروں کی بات نہیں کرنا سننا ہے، منافقین کی، مشرکین کی، اور اس طرح کے لوگوں کی۔ اب یہ جو جملہ ہے آیات اور روایات جو سبب بنتے ہیں بتائیں کس کا عمل برباد ہوگا اور کس کا عمل برباد نہیں ہوگا۔ اب آپ ایک مثال دیکھیں، پہلی چیز جو قرآن نے ہمیں ہدایت کی ہے اس کی طرف غور کرے، وہ یہ ہے خوب کہ احسان جتانا، اور جو فقیر ہیں،
محتاج ہیں یا آپ کہہ دیجئے جو نیڈی لوگ ہیں ان کے اوپر احسان جتانے سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت کہتی ہے ان کے جو خرچ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ اس کا اجر اور ثواب مٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ آیت آپ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نیکیاں اللہ کی راہ میں کر رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اس خرچ کو آپ احسان جتا کر غریب کے سامنے، آپ کسی جو ہے فقیر کو آپ احسان جتا کر، اذیت دے کر، تکلیف کر دے کر صدقہ دینا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس طرح کے صدقہ کا ثواب کوئی اجر نہیں ہوگا، اس طرح کی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثواب ہونے والا نہیں۔ خوب، دوسری چیز جو اللہ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے جو اس کے نمائندے ہیں ان کو جو ہے ان کے ساتھ بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ جو ہے برائی سے پیش آنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سبب بنے گا کہ ان کے اعمال جو ہے برباد ہو جائیں، ان کے اعمال ہرگز انہیں کام نہ آئیں۔ اب ایک آیت آپ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آیت کا ذکر ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ سورہ حجرات کی دوسری آیت میں ہوا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرو۔ خوب، کیوں نہ بلند کرو؟ اس لیے کہ اس کے بعد والا جملہ ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کر دی تو اللہ تمہارے اعمال کو ضبط کر لے گا، حفظ کر لے گا۔ حفظ خود ایک پورا چیپٹر ہے کہ کہاں کہاں پر انسان کے اعمال ہواؤں میں اڑا دیے جائیں گے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے بارگاہ میں جب جائے گا تو اس کا خالی ہاتھ ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا یا کچھ نہیں بچے گا۔ ایک جگہ جب کوئی انسان اپنے معصوم، اپنے لیڈر، اپنے نبی کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کے اعمال کو اللہ ضبط کر لیتا ہے۔ ایک کہا کہ جب آپ کسی فقیر کو پیسہ دے کر احسان جتائیں، تکلیف دیں، ماریں، گالی گلم کو کریں تو آپ اس صورت میں آپ نے جو پیسے دیے ہیں اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ تیسری چیز جو بہت دقت طلب ہے اور ماہ مبارک میں بعض لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس مصیبت سے نجات دلائے، آپ کبھی غور کیجئے گا، وہ کیا ہے؟ یہ ہے عجب۔ میں نے 5 قرآن ختم کر لیا اس ماہ مبارک، میں نے پورے مبارک میں اتنی 1000 رکعت نماز پڑھ لی۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر ایسا کیا، امام فرماتے ہیں اگر ایسا کیا تو آپ کے اعمال کا جو ثواب ہے وہ اکارت چلا جائے گا، وہ برباد چلا جائے گا، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے۔ آپ دیکھیے یہ جملہ آیا ہے، الہی عبدنی لکا، اے اللہ مجھے اپنا بندہ بنا دے، مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں، وَلَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجُوبِ، لیکن اے میرے اللہ میری عبادتوں کو عجب کی بنا پر باطل نہ کر دینا، فاسد نہ کر دینا۔ اب آپ پوچھئے عجب ہے کیا چیز؟ انسان جو ہے اپنے اعمال کو سب سے بہتر سمجھے اور اگر غلطی بھی کرے تو کچھ ایسا بہانہ ڈھونڈے کہ وہ اس کو صحیح کر دے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور سوچتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی پرفیکٹ ہے، جو ہم کہیں وہی صحیح ہے، جو بقیہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے میری زبان سے، آپ کی زبان سے کچھ غلط بات نکل جائے، تو بڑائی یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں۔ بڑائی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے توجیہ کرنے، ایکسکیوز کریں اور اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح درست کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح ہم جو ہے اپنے غرور کو یا اپنے نفس کو جو ہے مطمئن کریں، یہ غلط کام ہے۔ اسی لیے امام کی ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، جہاں عجب انسان کے عمل کو فاسد کر دیتا ہے، سارے ثواب کو باطل کر دیتا ہے، وہیں چٹی امام فرماتے ہیں حسد جو عام طور سے لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، وہ حسد بھی انسان کے اعمال کو کھا جاتی ہے۔ آپ مثال ہے، آپ دیکھیے یہ حدیث کا جملہ ہے، ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار حطب، بے شک یہ حسد ایمان کو کھا جاتی ہے بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی جیسے لکڑی دھیرے دھیرے
آگ لکڑی کو دھیرے دھیرے پکڑ لیتی ہے، اس کے وجود کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح حسد بھی دھیرے دھیرے انسان کے نیکیوں کو، اس کے نام اعمال کو، اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب جب ایمان ہی نہیں رہے گا، اب جب اعمال ہی نہیں رہے گا تو ثواب کی کہاں سے گنجائش پیدا ہوگی؟ تو ثواب کہاں ملے گا؟ اسی لیے عجب اور حسد انسان کے لیے کیا سبب بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں کہ انسان کے اعمال جو کیے ہیں وہ اکارت چلے جائیں، برباد چلے جائیں، اس کا کوئی اجر انہیں نہ ملے۔ خوب، ایک چیز جو بہت زیادہ جو ہے شرک کا سبب ہے، خوب وہ کیا ہے؟ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اے میرے حبیب اگر آپ شرک کریں گے تو سارے اعمال آپ کے بھی ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، تو اگر رسول اللہ کو اللہ مخاطب کر کہتا ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، آپ کے مال اکارت چلے جائیں گے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، تو میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کے تو اعمال پاکیزہ تھے، خالص تھے، تو اللہ مثال میں ہی صحیح ان کو لاتا ہے اس کی عظمت کو بتانے ہوئے، ورنہ یہ تو بات یقینی ہے جو توحید کا پرچم دار ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے شرک کرے گی؟ لیکن اللہ نے اس کی عظمت اور بزرگی کو بتانے کے لیے اس طرح رسول اللہ سے مخاطب کیا ہے۔ تو ایک چیز جو چوتھی تھی کہ انسان کے لیے شرک اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اس کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اور پانچویں چیز جو اس بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریا۔ ریا بھی ایک چھوٹی قسم کا شرک ہے۔ خوب، اب یہ جو آیت ہے الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو سورہ نساء کی 38 نمبر کی آیت ہے، وہ لوگ جو ہے جو اپنے کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھا دکھا کر خرچ کرتے ہیں، ان کے اعمال کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے انجام نہیں پائے ہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعد و توصیف و تعریف حاصل کرنے، اپریشیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ چونکہ اس طرح کی چیز وہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کون ان کا ذمہ دار ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ خوب، یہ تھا کہ 5 چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہیں۔ اب ایک سوال ہے جو بہت واقعاً انسان کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ ایمان ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے کہیں ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال باطل چلے جائیں گے، ہمارے اعمال، ہماری زحمتیں بیکار ہو جائیں گے۔ اور یقین جان لیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم شرک سے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اطاعت رسول کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، امام کی اطاعت کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کہیں خدا نہ کرے کہ ہم ایسے رسول اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو روک لیں، یا ہم اللہ کے رسول اور معصوم کے پیچھے نہ جائیں، نتیجے میں اللہ ناراض ہو جائے اور سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں۔ ایک اور چیز جو بتانا چاہتا ہوں، کبھی بھی اپنے اعمال کو، اپنی جو ہے کارکردگی کو، اپنے ایکشن کو پیغمبر اور آل پیغمبر پر احسان جتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بی کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے جملے ہیں کہ میں نے بی کا حق ادا کر دیا، یا میں نے تو عزاداری کو رونق پہنچا دی، یا میری وجہ سے عزاداری ہے، یہ جو سوال ہے یہ غلط ہے۔ اس طرح کی باتیں غلط ہیں، اور آپ یقین جانیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح کہہ کر اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہوں۔ یہ آیت آپ دیکھ لیجئے، یمنون علیک، اے میرے حبیب آپ پہ احسان جتانا چاہتے ہیں، اس بات کا احسان کہ ہم اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارے ایمان، تمہارا اسلام ہمارے اوپر احسان کا سبب نہیں ہے۔ تمہارا اسلام، تمہارا ایمان تمہارے لیے خود اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو تم اس کے بجائے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، تم اس کو سبب بنا رہے ہو کہ تم ہمارے اوپر اس کا الزام ڈال دو، تم ہمارے اوپر اس کے لیے کیا کر دو؟ احسان جتا دو۔ تو کہیں ہمارے اس احسان جتانے سے ہمارے اعمال اکارت ہی نہ چلے جائیں، ہمارے اعمال
برباد ہی نہ چلے جائے۔ اب چند پیغام سناتا ہوں اس آیت کا اور اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں اسی میں۔ آپ دیکھیے اس آیت میں اگر آپ شروع میں غور کریں تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ خوب، اب اگر مومن مخاطب ہیں تو واقعاً ایک سوال ہے، کیا مومن کے اعمال برباد ہو جائیں گے؟ تو اس کا آپ کو جواب یہ ہے کہ بے شک مومن کو نام لیا گیا ہے، لیکن جو ہے اس سے مراد مومن کو عزت دینا ہے، نہ کہ مومن کو جو ہے تکریم کرنا ہے، نہ کہ مومن کو جو ہے مثلا آپ کو ہے کہ ڈرانا ہے اور دھمکانا ہے۔ نہیں، یہ مومن کو اس لیے کہا ہے کہ اللہ کو مومن کو کہنا اچھا لگتا ہے، مومن سے بات کرنا خدا کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے۔ اس لیے انسان اس آیت میں اللہ نے مومنین کو خطاب کیا ہے، جبکہ اصل جو ہے خطاب مومنین سے 100% نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ خوب، ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں اس کی بہت کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ہم حسب مراتب کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیے، حسب مراتب بہت ادب ہے، ایک قسم کا اخلاق ہے انسان کے لیے، اور آپ کی اور میری تہذیب اور کلچر کا پتہ دیتی ہے۔ وہ حسب مراتب سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ آپ دیکھیے مثلا ہمیں قرآن سے سیکھنا چاہیے، پہلے اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، پھر اولی الامر منکم، پھر معصومین کی اطاعت کا ذکر کیا۔ آج یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا بیٹھا ہوا، باپ کھڑا ہوا ہے، ماں کھڑی ہوئی، باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت کی نگاہوں میں ادب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اب ایک جوان بیٹا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، بوڑھا باپ کھڑا ہو، یہ بالکل جو ہے مرتبے کے خلاف ہے، اور ادب کے اور کلچر کے خلاف، تہذیب کے خلاف۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بزرگ ہوتا تھا تو بچے پائیتی بیٹھتے تھے، لیکن آج کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ان کے سرانے سر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت میں ادب کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، تربیت کے خلاف۔ اللہ ہمیں تربیت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، جیسے ایک مثال اسی آیت میں ہم نے ابھی اس میں آپ کو سنایا کہ اللہ سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ تمہاری آواز رسول اللہ کے سامنے بلند نہیں ہونا چاہیے، تم آہستہ بات کرو ورنہ تمہارے اعمال۔ اسی طرح یہ بات ہے جب ماں باپ سے گفتگو کرو تو چلا کے نہیں بات کرو، ان کے سامنے جو ہے ادب سے بات کرو، ان کے سامنے تمہاری آواز نیچی ہونا چاہیے۔ تو یہ ادب جو ہے ہمیں خالی اسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ہے ہم اپنے عالم کے ساتھ، پیش نماز کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے اپنے بزرگ چچا بھائی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، جو اس طرح کے رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ حسب مراتب جو ان کا مرتبہ ہے ان کے مطابق ہمیں ان سے گفتگو کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنا چاہیے، ان سے پیش آنا چاہیے۔ کہیں خدا نہ کرے ایسا کام ہم کر دیں جس کام سے کیا ہو جائے؟ ہمارے پورے کے پورے اعمال برباد چلے جائیں۔ خدا نہ کرے ہماری انجان میں، انجانے میں، جانے انجانے میں ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے ہماری جو ساری زندگی کی زحمتوں پر پانی پھر جائے۔ خوب، ایک بات یہ ہے کہ جب ایمان لائے ہیں تو آپ جان لیجئے ایمان کا تقاضا ہی ہے، قرآن میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے حبیب یہ اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کی جو ہے سوچ اور ان کے جو ہے ایمان کے درجات مکمل نہیں ہوں گے جب تک یہ ایمان لانے کے بعد 100% اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے نہ کر دیں۔ آپ دیکھیے غدیر میں اللہ کے رسول نے یہی تو سوال کیا تھا، اللہ کے رسول نے کئی بار غدیر میں پوچھا تھا، سوال کیا تھا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ کیا میں تمہاری جان و مال پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ جب تک ایک بار نہیں، آج روایتوں میں ہے بار بار اللہ کے رسول نے الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جان و مال پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟
بار بار یہ سوال کیا اور بار بار جو ہے انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بے شک آپ ہماری جان و مال کے ہم سے زیادہ مالک۔ اب اگر آپ اندازہ کیجئے کہ میں خود اقرار کر رہا ہوں، رسول اللہ نے اقرار لیا ہو غدیر خم میں، آج ہم نے اسی آیت میں پڑھا کہ عالم ذر میں اللہ تعالیٰ نے ولایت اہل بیت کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنے رسول کی رسالت کے لیے ہم سب سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے۔ اب ایمان لائے تو پھر یا تو ایمان نہ لائیں یا ایمان لائیں تو 100% لائیں۔ کچھ چیزوں پہ ایمان لائیں، کچھ چیزوں پر ایمان نہ لائیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور بالکل ایک مومن کے لائق اور سزاوار نہیں ہے اور بالکل انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خوب اسی لیے یہ جو جملہ آیا ہے کہ یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ 100% اطاعت کی بات ہے۔ کسی ایک معاملے میں کہیں کہ میں اس میں اپنی مرضی چلاؤں گا اور بقیہ میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں گا، یہ غلط ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیں ہر بات میں اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات کے اوپر۔ آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کریں اور اس کو گانٹھ باندھ کے رکھ لیں۔ ہمارے ایمان میں جو آج بہت حد تک اثر نہیں ہے، اس کے پیچھے راز ہی یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی بات کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں معاذ اللہ، اور جہاں دیکھتے ہیں کچھ دنیاوی فائدہ ہوگا ایسا کریں گے، اور جہاں دیکھتے ہیں نقصان ہوگا ہم کہیں گے نہیں ہم اس میں تو اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم تو دین اور شریعت کی بات مانتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ایک طرح کا نفاق ہے کہ جہاں آپ کو فائدہ دکھتا ہے وہاں ایمان اور اسلام یاد نہیں آتا، اور جہاں آپ کو نقصان دکھتا ہے وہاں کیا ہے، آپ کو ایمان اور اسلام دکھتا ہے بہت اچھی طرح سے، اور بہت اچھی طرح سے بہانہ کرتے ہیں۔ ایک یہ پیغام تھا، یاد رکھیں قانون دین کے دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے جیسے عقائد، اور کچھ ایسے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں اور ممکن ہے مثلا حالات کی بنا پر، جگہ کی بنا پر، زمانے کی بنا پر۔ آج بالکل اسی طرح جیسے آپ سفر میں تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر سفر میں ہے تو روزہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں، گھر میں ہیں تو روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پوری پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو حج اللہ نے نہیں رکھی ہے، لیکن اگر طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حج واجب کی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے انسان کے لیے اللہ کے 2 طرح کے حکم پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو مضبوط ہے کبھی نہیں بدلتا ہے، اور ایک وہ ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں تھوڑا تھوڑا تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک اور پیغام جو ہے آپ یاد رکھیں، اسی آیت سے ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماموں کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی معصوم کی 100% اطاعت کی بات کرتا ہے تو عقل ہماری کہتی ہے اور عقلی قانون کے لحاظ سے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیشہ کے لیے کوئی زندگی کے شعبے میں، ہر شعبے زندگی میں معصوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ تمام انسانوں کو چلنے کی بات کرے لیکن رسول اللہ کی زندگی میں معاذ اللہ کوئی ایسا گوشہ ہو، ایسا پہلو ہو جس میں اطاعت نہیں پائی جاتی ہے، جس میں عصیان کا تصور ہے، جس میں غلطی کا امکان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 100% اللہ اطاعت اسی کی کرواتا ہے جو 100% مومن معصوم ہو۔ اگر 100% معصوم نہیں ہوا، آج جیسے کہ میں مثال کا تھا، آپ سوچیں گے میں کہاں سے یہ بات لا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات لا رہا ہوں کہ اہل سنت کے علماء رسول اللہ کو ہر زندگی کے شعبے میں معصوم نہیں مانتے، کہتے وہی لینے میں خالی معصوم، بقیہ پرسنل زندگی میں وہ الگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسوہ حسنہ بنایا، اگر کوئی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے پیچھے چلائے۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے پیچھے چلو،
کہیں یہ اللہ نے نہیں کہا کہ دیکھو فیملی لائف میں ان کے پیچھے نہیں چلنا، جب قرآن پڑھ رہے ہو تو پیچھے چلنا۔ یہ نہیں کہا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو پیچھے چلنا، اور جب جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوں تو ان کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ تو کہیں نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اگر آپ تاریخ میں جائیں تو اس کا راز آپ کو کھل جاتا ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں کیا ہے، چونکہ رسول اللہ کے بعد اسلام کے چہرے کو بدل دیا گیا، اور ایسے چہرے کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا خلافت کے نام سے، جن کی زندگی غلطیوں سے بھری ہے، جو 100% گمراہی کی طرف چلے جاتے تھے، اور آج تاریخ میں ہزاروں ان کے ایسے کام ہیں جس کا دین اور قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب انہی حاکموں نے، چاہے آپ کہہ دیں پیسے کے زور پر، چاہے کہہ دیں تلوار کے زور پہ، چاہے کہہ دیں کہ مثلا کسی اور چیز کے زور پہ، کیا کیا ہے، انہوں نے لوگوں کے قلم کو خرید لیا، اور انہوں نے کیا کیا، ان کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ رسول اللہ کی شخصیت پر ایسے الزام لگا دیے، ایسے تہمت لگا دی جس سے رسول اللہ کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ جبکہ قرآن اگر آپ غور کریں تو قرآن میں رسول اللہ کی جو تصویر بتائی گئی ہے وہ کس قدر پاکیزہ ہے، کس قدر خوبصورت ہے، اور کس قدر اللہ چاہتا ہے کہ ان کی سیرت کو مسلمان اپنے کلیجے سے، اپنے دل سے، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج بھلے ہم کہہ رہے ہوں یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سنت سنت سنت، لیکن سچائی یہ ہے کہ سنت رسول کا ان کے وجود میں کہیں گزر نہیں ہے۔ اگر ہے تو بس چند ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اس نے سنت رسول سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہی بات ہے جس کی بنا پر آج سارے مسلمان پریشان اور حیران ہیں، جس کی بنا پر مسلمانوں کی جو ہے حالت ناگفتہ بے ہے، جس کی بنا پر مسلمان کیا ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ان کی عزت احترام کھویا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا نام صرف اپنائے ہوئے ہیں، ہر دور دور تک ان کی زندگی میں اسلام کا قانون پایا نہیں جاتا ہے، یا اس جگہ پایا جاتا ہے جہاں ان کا فائدہ ہو، جہاں نقصان ہوگا وہاں نہیں پایا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے جن اسلامی ممالک میں ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں میں، کوئی ایک اس کا حکمراں کسی بھی اسلامی مملکت میں سوائے 1-1.5 کو چھوڑ کے سارے اسلامی مملکت میں یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اس قدر اس لائق نہیں ہے کہ کیا ہو سکے کہ وہ لوگوں کے لیے امامت کر سکے، لوگوں کی رہبری کر سکے، ان کو 2 رکعت نماز پڑھا سکے، ان کی بہبودی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے کام کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے وہ خواہشات کا بندہ ہے، اپنی دنیا میں سرگرم ہے، پھنسا ہوا ہے۔ تو اب چونکہ وہ پھنسا ہوا ہے، وہ خود اپنے وجود کا سب سے بہتر جانتا ہے، اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام کے خلاف ہے، جو کر رہا ہوں وہ اسلام دشمنی میں ہے، لیکن اس کو کیا ہے، اپنی دنیا پیاری ہے۔ اس لیے نہ اس کو اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، نہ ہی قانون یا دین کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے ہی صحیح، ماہ مبارک یہ بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، دھیرے دھیرے اپنے وجود میں یہ طاقت پیدا کریں کہ ہم کسی بھی صورت میں اللہ کے آگے نہیں جائیں گے، رسول اللہ کے آگے نہیں جائیں گے، قانون اسلام کو پیرو تلے نہیں روئیں گے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو چاہے فائدہ ہو۔ ہمیں نقصان اور فائدے سے اٹھ کر جو ہے اس طرح کی سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور پھر سوچ سے اس کو عملی بنانا ہوگا۔ اور جس دن ہم عملی بنا سکے، آپ یقین جانیں اس دن اسلام ہی نہیں دنیا کا چہرہ بدل جائے گا، آپ کی شخصیت میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کو اللہ کا وہ قرب حاصل ہوگا جس قرب کے مقابل میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک پیغام سن لیجئے اور ایک سوال آپ کو سناتا ہوں روز کی طرح، اور آپ جان لیجئے ایک چیز جو ہمیں اس آیت سے بہت واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مومن ایمان کے کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے، اعمال کے کسی بھی جو ہے درجے تک پہنچ جائے، کسی بھی بلندی تک پہنچ جائے، لیکن اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد ہو جائے جو میرا ایمان مجھ سے چھن جائے، جو میرے اعمال مجھ سے
چھن جائیں۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے وجود میں ایمان یا عمل صالح کے تعلق سے غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہو جائے گا، میرے اعمال بھی خطرات میں پڑ جائیں گے اور میرا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اگر کسی کا ایمان اور عمل خطرے میں پڑ گیا تو آپ بتائیے، آپ سوچئے کہ میرے وجود میں حاصل کیا ہوگا، آیا کوئی چیز میرے وجود میں حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بات یقین جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو ایک ڈر یہ بھی ستاتا تھا کہ میری امت کے لوگ کہیں ایسے اعمال میں گرفتار نہ ہو جائیں جس کی بنا پر کیا ہو، ان کے اعمال سبب بن جائیں انہیں جنت کے بجائے جہنم میں پہنچانے کے۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں نے اس آیت کے سلسلے میں جو اللہ کا پیغام تھا وہ مکمل کر لیا۔ اب ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ اس کا جواب ہمیں عنایت فرمائیں۔ اور یہ بات آپ کی خدمت عالی میں کہہ دیا ہے کہ یہ جو بات ہے 33 نمبر کی آیت کے بارے میں انہیں پھر سے آپ کو ایک سوال کیا تھا، آج پھر سے وہ سوال، اگر آپ اس سوال کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر آپ مومن واقعی بننا چاہتے ہیں تو سورہ حجرات میں اعمال باطل نہ ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی؟ سورہ حجرات میں جو کیا وجہ بتائی گئی ہے اعمال کے باطل ہونے کی وہ ہمیں بتائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔